السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کے حاضر ہوں، اور موضوع نیا ہے مگر وہ بیماری ہماری پرانی ہے، اور وہ موضوع ہے ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر۔ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو میرے نزدیک 2014 جب آرمی پبلک اسکول پشاور والا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ روح پذیر ہوا، اس کے بعد یہ پہلا بہت اہم اجلاس ہوا، اور اس میں ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور جو متعلقہ وزراء تھے وہ، اس کے بعد فورسز کے تینوں چیفز، عاصم منیر صاحب آرمی چیف سمیت، انہوں نے شرکت کی۔ اور جو سب سے اہم اس میں فیصلے ہوئے، میں ان کے اوپر ایک گزرتے ہوئے نظر مارتا جاؤں۔ دہشت گردی کے خلاف اب کراس دا بورڈ ایکشن ہوگا، اور اس میں صرف فوج ہی وہ دہشت گردی کے خلاف ایکشن نہیں کرے گی، بلکہ حکومت، فوج اور عوام مل کر اس سارے پروجیکٹ کو اور اس آپریشن عزم استحکام کو بروئے کار لائیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوج کو کسی بھی آپریشن میں ڈال دیا جاتا تھا، اور چاہے وہ آپریشن ضرب عضب ہے، چاہے وہ آپریشن کوئی بھی ہے، ایک منسوب کر دیا جاتا تھا کہ یہ آپریشن فوج کنڈکٹ کرے گی۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہونے جا رہا، ایک نئی چیز ہونے جا رہی ہے۔ ہاں، دہشت گردوں کے ساتھ فوج لڑے گی، مگر دہشت گردی کے ساتھ حکومت لڑے گی، عوام لڑے گی۔ ایک باقاعدہ تمام منسلک اس میں وزارتیں جو ہیں حکومت کی، وہ اپنا نیشنل ایکشن پلان میں حصہ ڈالیں گی۔ ایک کمپین چلے گی کہ اس ملک کے ساتھ دہشت گردی کس طرح ہو رہی ہے اور کون کون سے عوامل ہیں جو اس دہشت گردی میں شامل ہیں۔ پولیٹیکل گیم اس دفعہ نہیں ہوگی، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ فوج جب بھی کسی دہشت گردی والے آپریشن کا فیصلہ کرتی تھی، حکومت فیصلہ کرتی تھی، فوج اس کو کنڈکٹ کرتی تھی، اور جب فوج اس علاقے میں جاتی تھی تو اس علاقے کی سیاسی جماعتیں فوج سے بیزاری شو کر دیتے تھے۔ اپنی پولیٹیکل نمبر گیم شو کرنے کے لیے وہ فوج سے بیزار ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو الگ شو کرتے تھے، علیحدہ ہو جاتے تھے فوج سے۔ اب ایسا نہیں ہونے جا رہا، اور جتنی بھی اس چیز کے اندر رکاوٹیں آگے آئیں گی، ان کو قانونی چارہ جوئی کے تحت پوری طرح فوج کو اختیارات دے کر اس دہشت گردی کے خلاف ہمیں لڑنا پڑے گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کافی سارے کامیاب آپریشن ہوئے، فوج نے بہت اپنی قربانیاں اس میں دیں، اور وہ میرے نزدیک اور پوری قوم کے نزدیک بہت قابل تحسین ہے۔ میں ذاتی طور پہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو میں نے اپنے گھر میں لاشیں اٹھائی ہیں شہداء کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اب لیکن اس بات کا عزم کر لیا گیا ہے کہ اس دہشت گردی کو اب روٹ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ جو فورن انویسٹمنٹ ہمارے مشرق سے اس دہشت گردی کو پنپنے کے لیے لگائی جا رہی ہے، اس انویسٹمنٹ کو ختم کرنا پڑے گا۔ ان کے جو عوامل اس ملک میں کام کر رہے ہیں، جو بڑھاوا دے رہے ہیں دہشت گردی کو، ان عوامل کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جانے کی ضرورت ہے۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہو کے یہ پروگرام اپنا نہیں کر رہا، کیونکہ میرے بہت سینٹیمنٹس ہیں اس دہشت گردی جو اس ملک میں مسلط کی گئی ہے اس کے ساتھ۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ
جو اپنے ڈیسیژنز دیے ہیں، اور اس میں ایک جو مجھے برج نظر آ رہا ہے بٹوین ملٹری اینڈ سول گورنمنٹ، وہ مجھے اس سے پہلے وہ کوہین، وہ آپس میں سینرجی اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آئی۔ ماضی میں جتنی دفعہ بھی فوج کو آپریشن میں ڈالا گیا وہ اسی طرح ہی تھا کہ کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو لائف جیکٹ پہنا کے آپ سمندر میں پھینک دیں، اب وہ نہ ڈوب سکتا ہے، نہ تیر سکتا ہے، نہ کنارے پہ آ سکتا ہے، نہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس طرح فوج کو دہشت گردی کے خلاف لڑانے کے لیے جو سیاسی قوتیں تھیں، جو سیاسی جماعتیں تھیں، جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں، انہوں نے فوج کو آپریشن میں اس طرح استعمال کیا، جس کی وجہ سے ہمیں نتائج تو حاصل ہوئے، مگر ہم نے وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے فوج، جو کرنے چاہیے تھے۔ اور اس کی وجہ جب اس کے پوسٹ آپریشن جب انالیسز کیے گئے تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ لوگوں نے اس میں اپنی پولیٹیکل گیمز کی۔ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ محسوس ایک دو پولیٹیکل پارٹی جو میرے نزدیک اسٹیٹ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ ان کے کچھ بیانات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ جب معاملہ دہشت گردی کا ہوتا ہے تو دیر از نو سیکنڈ ویو، دیر از نو سیکنڈ آپشن، دیر از اونلی ون آپشن دیٹ ایوری ون ہیز ٹو اسٹینڈ ود دا اسٹیٹ۔ ملک میں اگر اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے تمام ایلیمنٹ ایک پیج پہ ہو کے جب تک دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہمیں کبھی بھی اس کے اوپر خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ میں آخر پہ وہ شعر دہرانا چاہتا ہوں جو ایپیکس کمیٹی میں جس کا آرمی چیف صاحب نے جس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، میرا بھی وہ بڑا فیوریٹ شعر ہے کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ ذرا اس شعر کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان سنگل، اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ نیشن کے ساتھ کتنی ڈیپ ہے، کہ وہ تنہا کچھ نہیں ہے، موج دریا میں ہے۔ آپ جب سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لہر آ رہی ہوتی ہے، بڑی خوفناک سا منظر ایک دیتی ہے، لیکن اگر وہ لہر کا پانی بقول اقبال آپ اٹھا کے سائڈ پہ ریت پہ رکھتے ہیں تو وہ پانی کا سارا زیر زمین چلا جاتا ہے، اور اس کی نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی دہشت ہے، نہ کوئی اس کا ولولہ ہے اس لہر کا۔ تو موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔